غالب نے تو یہ کہا کہ بھائی میری شاعری کو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں شاعر جو ہوں، جو شعر کہتا ہوں، تو شعر کا جو میرا مدعا ہے، میرا جو مطلب ہے، وہ عنقا پرندہ ہے جو نہ کسی نے دیکھا نہ سنتے ہیں کہ پرندہ ہے جو بالکل وہ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، یعنی عقل و خرد ہے نا اپنا جال جس قدر بھی بچھائے. مدعا عنقا ہے میرے عالم تحریر کا، میں نے جو لکھا ہے اس کا جو مقصد ہے وہ مقصد ایک عنقا پرندہ ہے جو ہاتھ آنے والا نہیں ہے. جی غالب صاحب آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا عنقا ہے میرے عالم تحریر کا. ہر عاشق اپنے رقیب سے جلتا ہے. رقیب کہ محبوب اور معشوق کوئی فرد واحد ہو اور اس کے ایک سے زائد عاشق ہوتے ہیں تو وہ عشاق جو ہوتے ہیں وہ آپس میں رقیب ہوتے ہیں. یعنی رقیب جو ہوتے ہیں وہ دشمن ہی ہوتے ہیں. رقابت اسی لیے دشمنی کے معنی میں. عام طور پر تو رقیب سے کوئی خوش ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے، مگر حضرت زلیخا ہیں وہ رقیبوں سے خوش ہو رہی ہیں. اس یوسف نے جب یوسف کا دیدار کیا اور فوراً بجائے لیمو تراشنے کے انگلیاں کاٹ ڈالیں اس نے یوسف نے، ہے نا. تو اس منظر کو پیش کیا مرزا غالب نے بہت انوکھے انداز پر کہ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش. عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ رقیبوں سے ناخوش ہوتے ہیں. سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنان مصر سے، ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنعا ہو گئی. یعنی اتنی خوشی ان کو ہو گئی کہ جو رقیب یعنی یہ زنان مصر تو زلیخا کی رقیب ہوئی، مگر جب وہ ماہ کنعا یعنی حضرت یوسف کو ماہ کنعا کا اور ان کے دیدار میں محو ہو جانے کو جناب والا اس سے زلیخا کو بڑی خوشی ہوئی. تو کہ دنیا میں ایک نرالے یہ رقیب ہیں کہ ایک رقیب دوسرے رقیب سے خوش ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ نظرت خیال پیش کیا ہے. سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنان مصر سے، ہیں زلیخا خوش کے محو ماہ کنعا ہو گئی. یہ نظرت خیال ہے. اسی کو شاعری کہتے ہیں.